نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کا جو عنوان ہے وہ ہے باطنی آنکھ کیسے کھولیں۔ تو سب میں پہلے یہ جو ٹاپک ہے، جو عنوان ہے، اس کو پہلے سمجھے کہ اس کے اور بھی متبادل جو لفظ ہیں، الٹرنیٹ جو ورڈز ہیں، اس کو بھی سمجھے۔ کوئی اسے چشم باطن کہتا ہے، کوئی اسے چشم قلب کہتا ہے، کوئی اسے بصیرت کہتا ہے، کوئی اسے تھرڈ آئیز کہتا ہے، کوئی اسے غیبی آنکھ کہتا ہے، کوئی اسے وجدان کہتا ہے۔ تو غرض کے بہت سارے ایسے الفاظ ہے جو اس کے متبادل میں بولے جاتے ہیں۔ تو ماننا یہی ہے کہ یہ تمام جو ہے، ان تمام کا ٹاپک یہ ایک ہی ہے۔ یہ ٹاپک جب ہم شروع کر رہے ہیں، عنوان شروع کر رہے ہیں، تو اس میں پہلا سوال ایک ہی اٹھتا ہے کہ کیا باطن کی کوئی آنکھ ہے، یا کوئی تھرڈ آئیز ہے، یا یہ بھی ایک افسانہ ہے؟ تو یہ بتائے گا کون کہ واقعی میں جو یہ آنکھ ہے بھی، یا کوئی فسانہ ہے جو ہم سن رہے ہیں؟ جیسے کہانیاں سنتے ہیں تو ایسا کوئی کہانی تو نہیں ہے۔ تو اب اس کے بارے میں جو حقیقت بتا سکتا ہے وہ میرا خالق و مالک ہے۔ تو ہم جو ہے اسی خالق و مالک کے جو کلام اللہ، جس پہ ہمارا ایمان ہے، اسی قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور رجوع کرنے سے قبل جو ہے میں ایک شعر سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ دیدائے بینا عطا کر روح کی پہچان دے، دیدائے بینا عطا کر روح کی پہچان دے، دینے والے مجھ کو اپنے آپ کا عرفان دے۔ تو میں سب میں پہلے سورۃ الحج آیت نمبر 46 کو پیش کرتا ہوں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آنکھیں نہیں ہوتی، یعنی جس آنکھ سے آپ دیکھ رہے ہیں اس سے تو دنیا کا مشاہدہ تو ہو رہا ہے، بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جس آنکھ سے آپ دیکھ رہے ہیں وہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں، بات سمجھے، جو حقیقت سے کورے ہو جاتے ہیں۔ اب دوسری آیت ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 104 104، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نشانیاں آ چکی ہیں، جس نے اپنی باطنی آنکھ سے، اپنی بصیرت سے دیکھ لیا تو یہ اس کی اپنی ذات کے لیے فائدہ مند ہے۔ وہ فائدہ مند کیا ہے تو میں آگے بتاؤں گا۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ بلے وہ جو اللہ کی جو سائنس ہے، جو نشانیاں ہیں وہ آ چکی ہے۔ جیسے ایک سورہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ میں اپنی نشانیاں آفاق اور انفاس میں بھی دکھاؤں گا، جس سے حق واضح ہو جائے گا۔ تو وہ نشانی دیکھنے کے لیے، وہ سائن دیکھنے کے لیے کیا چاہیے؟ وہ بصیرت چاہیے۔ تو وہ اپنی ذات کے لیے فائدہ مند ہے، اور جو اندھا رہا اور جو بلائنڈ رہا تو اس کا وبال، اس کا نقصان بھی اسی پر ہے۔ اب آئیے تیسری آیت میں پیش کر رہا ہوں، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 179، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور بے شک ہم نے جہنم کے لیے جنوں اور انسانوں میں سے بہت سے افراد کو پیدا فرمایا، وہ دل و دماغ رکھتے ہیں مگر وہ ان سے حق کو سمجھ نہیں سکتے، اور وہ آنکھیں رکھتے ہیں مگر وہ ان سے حق کو دیکھ نہیں سکتے، اور وہ کان بھی رکھتے ہیں مگر وہ ان سے حق کو سن نہیں سکتے۔ وہ لوگ چوپائے کی طرح ہے۔ کس طرح ہے؟ چوپائے یعنی کہ جانور کی طرح ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یعنی وہ آنکھ تو رکھتے ہیں مگر حق کو دیکھ نہیں پا رہے،
تو یہاں بھی وہ کس آنکھ کی بات کر رہا اللہ تعالیٰ، وہ آنکھ کو سمجھنا ہوگا. یہ ظاہری آنکھ کی تو بات نہیں ہو رہی ہے، تو پھر کوئی اور آنکھ کی بات ہو رہی ہے. قرآن مجید کے اندر یہ آیت کے اندر غور و فکر کرنا پڑے گا کہ وہ کون سی آنکھ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے وہ دیکھا نہیں تو تم کیسے ہو گئے کہ چوپائے سے نیچے، چار پائے سے نیچے، جانور سے نیچے. کیوں؟ کیونکہ ہم جو دیکھ سکتے وہ جانور بھی دیکھ سکتے ہیں. ہم جس آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں وہ جانور بھی دیکھ سکتے ہیں. مگر کیا جانور جو دیکھ رہا ہے، جو ایک مکھی اور ایک مچھر دیکھ رہا ہے، کیا وہ ہم دیکھ سک رہے ہیں؟ اگر اس سے ہم نے کم دیکھا تو پھر ہماری اشرفیت شرفیت کیا رہی؟ کہ ایک مچھر جو یعنی دیکھ سک رہا ہے، اس کا اسپیکٹرم کیا ہے، اور ہمارا اگر اسپیکٹرم کیا ہے. اگر وہ ایسی چیز دیکھ لے رہا ہے، وہ مکھی ایسی چیز دیکھ رہی ہے جس سے جو ہے جو ہم نے دیکھ پا رہے، تو گویا کہ وہ نیچے ہی ہے نا. آج دیکھو جس کو ہم کہتے ہیں ٹریول بٹس، وہ ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر کے جو ہے وہ اسی مقام پہ آتے ہیں کہ جہاں وہ ہر سال آتے ہیں. اور یہاں تک کہ آبزرو کیا گیا ہے، دیکھا گیا ہے کہ اسی جھاڑ پہ آتے ہیں، اسی درخت پہ آتے ہیں، اسی شاخ پہ آتے ہیں. کوئی جی پی ایس نہیں، تو وہ جی پی ایس اندر بیٹھا ہوا. ہمارے پاس جی پی ایس ہوتے ہوئے بھی ہم 10 لوگ سے پوچھتے ہیں اور بھٹک جاتے ہیں. اگر یہی بات رہی تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو ہماری شرفیت کیا؟ تو اللہ تعالیٰ چوپائے کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ. اور وہی لوگ غافل ہے، وہی لوگ غافل ہے، یعنی جن کی آنکھیں جو باطنی آنکھیں ہیں، بعد وہ غفلت کے اندر ہے، وہ غافل ہے. بات سمجھے؟ تو اس کو سمجھنا تو پڑے گا کہ کس آنکھ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. اب قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا سمن بکمن امیون فہم لا یرجون، یہ بہرے ہیں، بات سمجھیے، گنگے ہیں، اندھے ہیں. تو کیا یہ واقعی میں وہ بہرے گنگے اندھے تھے کیا؟ وہ تو دیکھ رہے تھے، وہ تو سن رہے تھے، وہ تو بول رہے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ کس بہرے گنگے کی بات کر رہے ہیں؟ اس کو سمجھنا ہوگا. قرآن شریف کو پڑھنا تو اچھی بات ہے، اعلیٰ بات ہے، مگر اس سے زیادہ اس کو سمجھنا ہے. اب آئیے قرآن مجید کی ایک اور آیت سورہ بنی اسرائیل میں، آیت نمبر 72، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو اس دنیا میں اندھا ہے، یعنی جو اس دنیا میں آ کر اندھا رہا، وہی آخرت میں بھی اندھا ہوگا. وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور وہ راستے سے بھٹکا، زیادہ بھٹکا ہوا ہوگا. تو اب یہ اللہ تعالیٰ کس اندھے کی بات کر رہے ہیں کہ دنیا میں آ کر بھی جو اندھا رہا، پھر وہ آخرت میں بھی اندھا ہے. اب آئیے جو صوفیہ کرام اکثر بیشتر جس آیت مقدسہ کو پیش کرتے ہیں، سورہ زاریات کی آیت نمبر 21، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا وفی انفسکم افعال تبصرون، اور خود تمہارے نفسوں میں، تمہاری ذات میں، تمہاری جان میں میری نشانیاں موجود ہیں. تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ کیا تم بصیرت نہیں رکھتے؟ کیا تم دیکھتے نہیں؟ میری نشانیاں تمہاری ذات میں موجود ہیں، تو تم دیکھتے کیوں نہیں؟ یہ کہاں موجود ہے؟ اندر ہے. تو دیکھنا کہاں ہے؟ اندر. اب آئیے، یہ تو اندھوں کا ذکر ہوا، اب آنکھ والے کا بھی ذرا ذکر ہو جائے قرآن مجید میں. اللہ تعالیٰ سورہ سواد میں آیت نمبر 45، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہمارے بندہ خاص حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو یاد کرو، جو ہاتھ اور آنکھیں رکھتے تھے، جو ہاتھ اور آنکھیں رکھتے تھے. تو یہ کون سی بات ہے؟ کیا سب کے ہاتھ نہیں تھے؟ سب کی آنکھیں نہیں تھی؟ یہ خصوصی بتانے کی کیا معنی ہے؟ تو یہاں کچھ خصوصی معنی ہوگا، تبھی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کے ہاتھ بھی ہیں اور ان کی آنکھیں بھی ہیں. تو ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ تو ہاتھ سے مراد یہاں پر ان کو جو اللہ نے معجزات عطا فرمائے وہ ہاتھ ہے، کہ ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. ان کے ہاتھ میں جو معجزہ تھا، اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام بولے نا کہ بولے وہ آسا آپ نے پانی پہ مارا تو پانی، وہ جو دریائے نیل تھا وہ شک ہو گیا اور اس میں راستہ بن گیا. تو یہ کمال آسا کا نہیں تھا، وہ لاٹھی کا نہیں تھا، بلکہ اس لاٹھی کو پکڑنے والے کا تھا. وہ کوئی بھی لاٹھی پکڑتے، اگر وہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوتی، کہاں ہوتی؟ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوتی، تو وہ جو لاٹھی سے وہ کام ہو جاتا. کمال لاٹھی کا نہیں ہے. اس لیے اکثر بیشتر میں کہتا ہوں نا
کہ جب جگانے کے لیے رہبر آتا ہے، رہنما آتا ہے تو لاٹھی لے کے آتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ لاٹھی نہیں جگایا. یہ دھیان رکھنا، لاٹھی نے نہیں جگایا، بلکہ اس لاٹھی کے پیچھے جو کام کرنے والی قوت ہے اس نے جگایا. تو یہاں ہاتھ سے مراد سمجھ گئے ہوں گے. تو پھر یہ آنکھ سے کیا مراد ہے؟ تو آنکھ سے مراد یہ ہے کہ یہ کون سی آنکھ ہے؟ تو یہ غیبی آنکھ ہے، یہ باطنی آنکھ ہے. کون سی ہے یہ باطنی آنکھ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جن کی آنکھیں اگر غفلت کرے تو جن کو اپنی رحمت سے دور فرما دیتا ہے تو ان کی آنکھوں کو بھی وہ غافل کر دیتا ہے. تو ان تمام جو میں نے آیات ابھی پیش کیا، تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے جس آنکھ کے بارے میں کہہ رہا ہے، تو یہ بات تو ایک واضح ہو گئی کہ یہ آنکھ تو نہیں ہے. یہ والی آنکھ کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہا ہے کہ تم دیکھتے نہیں کیا. بات سمجھے، کیونکہ وہاں دیکھنا کچھ اور ہے. تو یہ کون سی آنکھ ہے؟ تو یہ باطنی آنکھ ہے. کون سی آنکھ کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے؟ قرآن مجید کی جو آیت مقدسہ کو جب ہم نے آبزرو کیا، جب اس کے اندر غور و فکر کیا، تو یہ بات نکل کر آئی کہ یہ کوئی ظاہری آنکھ کی بات نہیں ہو رہی، یہ باطنی آنکھ کی بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. اور اگر اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تبھی وہ پوچھ رہا ہے کہ وہ جب اس نے عطا کیا ہوگا. تمہیں عطا نہ کرو اور پھر پوچھے، ہاں تو کیا مانا؟ عطا کیا ہے تب تو پوچھ رہا ہے نا. تو یہ دھیان رکھو کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ، ہر پیدا ہونے والا جو بچہ ہے، جس طرح سے یہ ظاہری آنکھ لے کر پیدا ہوتا ہے، اسی طرح باطنی آنکھ لے کر بھی پیدا ہوتا ہے. کیونکہ اس کا خالق، اس کا مالک کون ہے؟ جس نے ساری کائنات کو بنایا، جس نے کل کائنات کو بنایا، اور ایسی کائنات بنایا کہ جس میں ایک بھی غلطی نہیں ہے، ایک بھی غلطی نہیں کیا، ایسی کائنات بنایا. انسان کے بنانے میں، انسان اگر بڑا سے بڑا آرکیٹیکٹ ہو، انجینئر ہو، وہ جب بھی بنائے گا 1000 مرتبہ اس نے عمارتیں بنا دیا، لیکن پھر اگر وہ ایک عمارت پھر بنانے جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس سے غلطی ہو جاتی ہے، کہیں نہ کہیں اس سے غلطی رونما ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے. یہ حضرت انسان ہے، اگر 1000 مرتبہ بھی غلطی کر دیا، 1,00,000 مرتبہ بھی غلطی کیا، تو انسانی رہے گا، انسانیت سے خارج نہیں ہوگا. مگر اللہ ایک غلطی کرے تو اللہ نہیں رہے گا. اللہ نے اگر ایک غلطی کیا تو پھر وہ اللہ نہیں رہ سکتا ہے. یہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہم اسی لیے تو اللہ مانتے ہیں کہ اس سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی. تو اس نے جو کائنات بنایا ہے، ایسی کائنات بنا دیا، ون ٹائم بنا دیا وہ. اب کیا ہوتا ہے، اس کائنات کا علم جیسے جیسے ہمیں ہونے لگتا ہے تو ہم اپڈیٹ ہو رہے ہیں، کائنات نہیں. ہماری نالج بڑھ رہی ہے، جیسے جیسے ہم کائنات کو جان رہے ہیں، کائنات کے بارے میں جاننا شروع ہوتا ہے، ہمارا آبزرویشن شروع ہو جاتے ہیں، ہماری تحقیق شروع ہو جاتی ہے، ہماری ریسرچ جب شروع ہو جاتی ہے تو ہم اپڈیٹ ہو رہے ہیں نا کہ بھائی نیا دیکھو، بھلے 1 گرام مل گیا ہے، اس میں پانی ہے یا نہیں ہے، اس میں ہوا ہے یا نہیں. اس میں تو وہ آلریڈی تھا. منگل گرہ جو ہے اس میں جو ہے جو کچھ تھا، گریویٹی یا جو بھی چیز ہونی تھی وہ تو پہلے سے تھی. ہم نے بعد میں جانا، ہم نے ہزاروں سال کے بعد جانا، ہم نے لاکھوں سال کے بعد جانا، ہم نے بعد میں جانا نا. اور جب ہم نے جانا تو کون اپڈیٹ ہوا؟ کائنات اپڈیٹ ہوئی یا ہم اپڈیٹ ہوئے؟ تو بنانے والا کیسا ہے پھر؟ تو ایسے کاملوں کا کامل، ایسے اکملوں کا اکمل نے جب وہ ہماری تخلیق کیا ہوگا تو کیسی کیا ہوگا، تو کامل کیا ہوگا. تو ہر پیدا ہونے والا بچہ کامل و اکمل پیدا ہوتا ہے. کیونکہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ بنانے والا کون ہے؟ تخلیق کرنے والا کون ہے؟ وہ ہے جس سے کبھی غلطی نہیں ہو سکتی، جس سے کبھی غلطی ہو نہیں سکتی. اس نے بنایا تو کیا وہ یہ غلطی کر دے گا کیا؟ یعنی وہ باطنی آگما دے. ہاں، جبکہ وہ اپنا نائب بنا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ماسٹر آف دی یونیورس بنا رہا ہے. کیا بنا رہا ہے وہ؟ جب کائنات میں ایسا بنا دیا کہ وہاں کوئی غلطی نہیں ہے تو میرا خالق و مالک غلطی کر ہی نہیں سکتا ہے، اس سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے وہ خالق و مالک ہے، اس لیے وہ اللہ ہے. تو جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کامل پیدا ہوتا ہے، اور وہ آنکھ لے کر پیدا ہوتا ہے. کون سی؟ وہ باطنی. اور وہ جو باطنی آنکھ ہوتی ہے نا، اس کے جو اثرات 6 مہینے تک اس کے ظاہری آنکھ پہ بھی بہت پاورفل ہوتے ہیں.
पावरफुल उसके असरात होते हैं, उसकी ज़ाहिरी आँख पर भी। कोई बहुत गुस्सैल आदमी है, ऐसा यानी शॉर्ट टेम्पर है, हाई टेम्पर है, ऐसा कोई आदमी है जिसकी ये आँखें देखने से लोग जो डर जाते हैं, जिससे लोग घबरा जाते हैं। यानी ऐसा यानी एंगर मैन, ऐसा गुस्से वाला आदमी जब उस बच्चे को देखता है, तो उस पे मोहित हो जाता है, वो बच्चे को देखकर। वो इतना गुस्से वाला शख्स उसके सामने भीगी बिल्ली बन जाता है और वो बच्चा उसको अपनी तरफ इस तरह से यानी खींच लेता है, मुसक्कर कर लेता है कि अब वो बच्चे की तरह अपने आप को यानी बिहेवियर करने लगता है। अब उसकी ज़ुबान भी बच्चों वाली हो जाती, जैसे बोलते हैं ना ल ल ल ल ल, हाँ, जिसकी कोई मानी नहीं निकलते। बच्चों की ज़ुबानों के अक्सर बेशतर जो बोलते हैं कोई माना निकलता नहीं है, तो उसकी भी ज़ुबान के कोई माना ही नहीं निकलता। ऐसे यानी आदमी कि जब वो गुस्से में आ जाए 10 लोग उसको काबू ना करें और ये ऐसा मोहताज बच्चा कि खुद से यहाँ से वहाँ नहीं हो सकता। तो जब तक उसके क्या कहते हैं उसको हमारे तालू नहीं भरता है, वो बच्चे का, जब तक उसकी आँख में एकदम पावरफुल यानी वो ताकत होगी, वो यानी असर होगा, तो वो किसका है? वही जो अंदर जो रखी हुई बातिनी आँख है। अब वो उससे काम कर रहा है, काम ले रहा है। अब रफ्ता-रफ्ता जब वो बच्चा बड़ा होता है, समझे? क्योंकि उसके पावर्स आपको नहीं पता है, थोड़ा-थोड़ा बड़ा भी हो रहा है। तो ये देखो कि अगर उसे जो है भूख लगी, माँ सो रही है, तो माँ को पता चल जाएगा क्योंकि उसने मैसेज भेजा। बोल नहीं सकता, कर नहीं सकता, लेकिन उसने मैसेज भेजा और माँ ने सुन लिया, रिसीव हो गया। कौन-सी कुव्वत है ये जो काम कर रही है? और ये ध्यान रखना सब में ज़्यादा जो बच्चा किसी को अगर हिप्नोटाइज़ करके रखता है, तो वो माँ होती है। क्या होती है? हाँ, वो माँ को क्योंकि वो भी जानता है ना कि सब में ज़्यादा अभी मुझे देखेगा कौन? तो वो माँ ही है ना। वो माँ होती है जो सब में ज़्यादा उसको देखेगी। तो सब में ज़्यादा बच्चा हिप्नोटाइज़ करके रखा रहता है एक तरह से, अपनी तरफ मोहब्बत में या कह लीजिए वो बातिनी जो कुव्वत है उसकी, वो कुव्वत के तहत। वो कुव्वत काम कर रही है। क्या कर रही है कुव्वत? वो कुव्वत काम कर रही है। ऐसा नहीं काम नहीं कर रही, कुव्वत काम कर रही है। अब 2 साल, 3 साल जब तक वो बाहर की दुनिया से जो है, बात समझिए, यानी मुताल्लुक नहीं हो जाता, उसका ताल्लुक, उसका कॉन्टैक्ट जब तक बाहर की दुनिया से पूरी तरह से हो नहीं जाता, जब तक वो कुव्वत काम करने लगती है और जैसे-जैसे उसकी कॉन्टैक्ट बाहर से होने लगता है, तो यहाँ से कम होने लगता है। यहाँ से उसके भी चीज़ कम होने लगती है। ये जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के अंदर भी अ, जो एक तरह के साइंटिस्ट जो होते हैं, जो इनके ऊपर रिसर्च करते हैं, तो उन्होंने इस कुव्वत को जाना है बच्चे की। ये जो थर्ड आईज़ या यूँ कह लीजिए जो अंदर की जो बातिनी यानी आँख की जो कुव्वत है, वो कोई मामूली कुव्वत नहीं है, उसको जाना उन्होंने। जानने के बाद जो है उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और हर एक्सपेरिमेंट के उन्होंने सक्सेस हुए। उसके बाद उन्होंने एक उसका नाम है कि ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटी, ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटी करके। तो अब ये जो है इन्होंने कई जगह स्कूल खोला है। कई जगह इसमें स्कूल खोलने के बाद उसके अंदर जो है इन्होंने ये जो ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटीज़ करवाते हैं। अगर आप उस स्कूल में जाएँगे, तो आपका सर घूम जाएगा कि वो बच्चों को देखकर। ऐसा लगेगा कि इनके हाथ में कोई सुपर पावर लग गया है, वो बच्चों के हाथ में। यानी वो बच्चों के आँखों पे पट्टी बाँधी जाती है। पट्टी बाँधने के बाद जो है ना, वो बच्चे से पूछा जाता है, कोई आ रहा है? तो कहेंगे आ रहा है। कोई जा रहा है? तो कहेंगे जा रहा है। अब बताओ इसने कौन से कलर का कपड़ा पहना? इसने टोपी पहना है कि नहीं पहना है? बात समझे? इसने जेब से क्या निकाला? अच्छा ठीक है, निकाला है। तो ये जो उसके हाथ में नोट है कितने का है? इस नोट का नंबर क्या है? ये जो बुक है, ये कौन-सी बुक है? ये समझ रहे हैं? आपका दिमाग चकरा जा रहा है ना सुनकर? आपके सामने अगर ये चीज़ हो तो? और ऐसा नहीं कि एक बच्चा है, वहाँ स्कूल के सारे बच्चे कर रहे हैं। आप इसको अगर समझना है तो आज की तारीख में आप यूट्यूब पे भी इसको सर्च कर सकते हैं। इसको कहते हैं ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटी। अगर आप देखोगे तो आपको बच्चे और एक तो ऐसा आपको मिल जाएगा कि भाई ऐसा ही भी कि वो पेंटिंग कर रहा है, लेकिन कैसी पेंटिंग कि उसकी आँख के ऊपर पट्टी है। अरे देख के कलर भरना मुश्किल है। वो आँख पे पट्टी बाँध लिया, सोचो ज़रा थोड़ा-सा आप थॉट करो कि आपके सामने कैनवस है, कलर रखा हुआ है, आपको निकालना है और उसको भरना है। क्या करना है? नहीं होगा।
وہ لکھ دیتے ہیں، سینٹنس پڑھ لے رہے ہیں جو ہے، لیکن آنکھ پوری طرح سے بند. کیا ہے آنکھ؟ پوری طرح سے بند. اس کا نام کیا رکھا ہے؟ بلائنڈ فولڈ ایکٹیویٹیز. میں اس لیے بار بار دوہرا دوں تاکہ آپ اس کو سرچ کر کے بھی دیکھ سکیں. بہت آسانی سے آپ کو سرچ ہو جائے گا. تو کوئی یہ سپر نیچرل پاور نہیں آ گیا. کیا نہیں ہے؟ کوئی یہ سپر نیچرل پاور ان کے اندر نہیں گھس گیا، بلکہ آلریڈی ان کے اندر تھا. کیا ہے؟ ہر ایک کے اندر یہ ہے، سپر نیچرل پاور ہے. لیکن ہوا کہ انہوں نے جان لیا، ابھی اس کے اندر موجود ہے. ابھی انہوں نے جانا موجود ہے. اور وہ کہتے ہیں آپ ہر بچے کو لائیے، ہم ایسا کر کے بتائیں گے. تو انہوں نے سمجھ گئے کہ اب یہ بچے میں موجود ہے، یہ پوری طرح سے باہر نہیں ہوا. یعنی جب تک اس کا سیکس سینٹر ایکٹیویٹ نہیں ہو جاتا، اس کو پلٹانا آسان ہے. جب تک، اور جیسے ہی ایک مرتبہ سیکس سینٹر ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے تو پھر ریٹرن لانا مشکل ہے، ناممکن نہیں. کہ پھر پوری طرح سے پھر وہ باہر آنے لگتا ہے. تو یہ جو انہوں نے جو یعنی ایکٹیویٹیز کیا، تو اس کے اندر غور کرنے کی ایک ہی چیز ہے بس. اس کا نام کیا رکھا انہوں نے؟ بلائنڈ فولڈ ایکٹیویٹیز، یعنی آنکھ پر پٹی باندھ کر. اور یہی ہمارے لیے جو ہے نا ایک تعجب خیز چیز بھی بنی. انہوں نے صرف اتنا کیا کہ جو باہر سے کانٹیکٹ تھا اس کو بند کر کے اندر کی آنکھ سے کانٹیکٹ شروع کرایا. کیا کرا دیا؟ باہر کی آنکھ سے بند کرا کے اندر کی آنکھ سے کانٹیکٹ شروع کرا دیا. اس کو ایک سمپل طرح سے سوچنا ہے، آپ کو میں سمجھاتا ہوں. میں ذرا ہر ویو میں بتانا چاہ رہا ہوں یہ بات کو، جو ہمارے تھرڈ آئیز کے بارے میں. کچھ لوگ ہوں گے رائٹ ہینڈی، کچھ ہوں گے لیفٹ. جو رائٹ ہے ان کو لیفٹ سے لکھنے بولو تو مشکل ہے، اور جو لیفٹ والے وہ رائٹ سے نہیں ہو سکتے. تو ہوا کیا؟ آپ نے اپنے برین کو یہ کمانڈ کیا کہ مجھے رائٹ ہینڈی بننا ہے. کیا بننا ہے؟ تو ہوا کہ جیسے آپ نے یہ کمانڈ کر دیا اور آپ نے یہ یعنی ارادہ پکا کر دیا، اور یعنی اپنی وہ جو قوت تھی جو اندر کی بات سمجھے، جو اپنی جو قوت تھی اس کو آپ نے کہاں ڈائیورٹ کرایا؟ رائٹ ہینڈ کی طرف. تو اب پوری جو وہ خیال جو تمہاری قوت ہے کہاں آئی؟ وہ رائٹ ہینڈ کی طرف آئی. لیکن لیفٹ ہینڈ ویسا کام نہیں کرتا جیسا رائٹ ہینڈ کرتا ہے. بات سمجھے؟ رائٹ ہینڈ سے کام کرو. تو ہوا کیا؟ اس کی وجہ سے آپ لیفٹ ہینڈی کم ہو گئے، رائٹ ہینڈی زیادہ ہو گئے. تو اسی طرح سے آپ نے اپنی ظاہری آنکھ پہ پورا ڈیپینڈ ہو کے باطنی جو آنکھ تھی اس کو چھوڑ دی. سمجھ رہے بات؟ آپ پوری طرح سے ظاہری آنکھ پہ آ گئے نا. جیسے آپ پوری طرح سے رائٹ ہینڈ کے اوپر آ گئے آپ، تو آپ نے لیفٹ ہینڈ چھوڑ دیا. لیکن اب بچوں کو دیکھو آپ، ایم بی ڈیکسٹر کر کے جو ہے بہت ہینڈ رائٹنگ کر کے اب ان کو سکھایا جاتا ہے کہ ان کو بچوں کی کلاسز ہے. یہ اسکولوں کے اندر کئی اسکول ایسی ہے جو بہت ہینڈ رائٹنگ سکھاتے ہیں. اور کیسا؟ اگر انگلش میں لکھ دو آپ تو بات سمجھے، اردو میں لکھنے کے لیے پھر آپ کو یعنی سوچنا پڑتا ہے کہ اس کا ٹرانسلیشن کیا ہوگا الگ سے لکھنے کے لیے. لیکن وہ بچے کو دیکھو کہ یہاں سے انگلش میں لکھ رہے اور یہاں سے جو ہے وہ اردو میں ترجمہ بھی کرتے جا رہے ہیں. ایک ساتھ لکھ رہے ہیں اور ایک ساتھ ترجمہ بھی کر رہے ہیں. تو یہ دو یعنی لینگویجز وہ ایک ساتھ لکھ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی ابھی وہ قوت ایکٹیویٹ ہے. کیا ہے؟ ابھی ان کی وہ قوت ان کے اندر موجود ہے. یہ سمجھ رہے آپ کہ ایسا کہ نہیں کہ نہیں ہے؟ تو کیا سائنس یہ تھرڈ آئیز کو مانتا ہے؟ کیا وہ مجبور ہے؟ کیا ہے؟ وہ مجبور ہیں. بات سمجھے؟ کیونکہ وہ انکار کے لیے اس کے پاس بہت ایسے جو ہم کہتے ہیں شواہد ہیں، جو ساری چیزیں ہو رہی ہے اس کو دیکھ کر وہ مجبور ہیں کہ نہیں بولے تو کیسے نہیں بولے. جیسے کیلیفورنیا کے اندر جو ہے، یو ایس کے کیلیفورنیا ہے، اس کے اندر ایک آدمی ہے، اس کا نام ہے ڈینیل کس. وہ اندھا آدمی ہے. کیا ہے؟ وہ بلائنڈ ہے ٹوٹل، یعنی ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا وہ. مگر وہ روڈ پہ سائیکل چلاتا ہے اور کسی سے نہیں ٹکراتا ہے. آنکھ والا ٹکرا جائے گا مگر وہ نہیں ٹکرائے گا. اس کو کہیں پہ بھی آپ چھوڑ دو وہ ٹکرائے گا نہیں. آئیے آپ، ایک کیرلا کے اندر ہے آدمی، اس کو الیکٹرک مین بولتے ہیں. وہ الیکٹرک مین کیا کر رہا ہے کہ پوری جو الیکٹرک کی جو ننگی تار ہے اپنے یعنی وہ شرٹ اتار دیتا ہے اور اپنے اوپر لپیٹ لیتا ہے اور کرنٹ کو دوڑاتا ہے. تو سائنس تو یہ کہتی ہے کہ اگر کرنٹ لگیں گے، الیکٹرون اگر اندر ہمارے گیا تو وہ آدمی کو مرنا ہے. بات سمجھے؟ اس کو تو مر جانا ہے. لیکن یہ کیا ہو رہا ہے کہ کرنٹ اس کے باڈی سے پاس ہو رہا ہے اور اس کو کچھ نہیں ہو رہا ہے.
یہ اندھا آدمی گزر رہا ہے، دیکھ ہی نہیں سک رہا ہے، تو کیا چیز ہے؟ تو ان کو جیسے انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، کور کرنے کے لیے، ان کے پاس بھی ایک ورڈ ہے، کیا ہے؟ ان کے پاس بھی ایک ورڈ ہے، سائنٹسٹ کے پاس بھی، اس کو کہتے ہیں برین پاور. وہ کہتے ہیں یہ ان کے برین پاور کی وجہ سے ہو رہا ہے. بات میں لیکن یہ ورڈ بھی انہوں نے ایسا ہی یوز نہیں کر دیا، کیونکہ سائنٹیفک تو یعنی یہ چیز ہوگا ہی نہیں نا کہ آپ کرنٹ کو چھوئے اور آپ کو کچھ نہ ہو. بات سمجھے؟ آپ کرنٹ کو چھو لے اور آپ کو کچھ نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے کیا؟ سائنٹیفک تو یہ پروف ہے کہ سائنس کیا کہتا ہے، آپ چھو اور کیا ہوگا، الیکٹران جب آپ کے باڈی کے اندر جب اتنی اسپیڈ میں جائیں گے تو آپ کو جھٹکا مارنا ہے. سمجھ؟ کیونکہ سائنس کے خلاف چیز ہو جائے گی نا یہ. لیکن اب یہاں ہو رہا ہے، اس کو بھی نہیں جھگلا سکتے نا، کہ سامنے والا پورا لپیٹ لیا ہے اور کر کے دکھا رہا ہے. وہ اس کا نام ہی الیکٹرک مین ہے، اور ایک نہیں، ایسے کئی ہیں. ایک تو ایسا الیکٹرک مین ہے کہ وہ یعنی ننگی تاروں کو پکڑتا ہے اور پانی میں اتار دیتا ہے. کیا کرتا ہے وہ؟ پانی کے اندر ہاتھ ڈال دیتے ہیں. اب سوچو، کرنٹ اگر پانی میں اور تم ذرا ایک انگلی ڈال کے بتاؤ تو کیا کہو گے؟ لیکن یہاں سامنے ہو رہا ہے نا، کیا ہو رہا ہے. تو ایسے بہت سارے مثالیں ہیں جو ابھی میں دینے لگ جاؤں تو اسی پہ یہ ٹاپک پہ ختم ہو جائے. تو جب اس کے سامنے بھی ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ سائنس کے تھوڑے سے خلاف بھی دکھ رہا ہے، تو اب انہوں نے اس کا نام رکھا برین پاور. کیا رکھ دیے؟ برین پاور کے. یعنی کیسا ہے کہ ابھی ہم جو برین کا یوز کر رہے ہیں وہ 5 ہی ہماری جو یعنی سینس ہے اسی کو یوز کر رہے ہیں، جبکہ اس کے اندر ہزاروں سینس اور موجود ہیں جو اب تک ہم نے ایکٹیویٹ نہیں کیا. سائنس بھی یہ چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ ان کی وہ ایکٹیویٹ ہو گئی ہوگی، وہ سینس، کہ جو اس طرح سے یعنی وہ ریٹرن کر رہی ہوگی. جو الیکٹران ان کے اندر آ رہا ہے، اس الیکٹران کے اندر جو ہے وہ ہٹانے کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہی ہے وہ باڈی. وہ اندھا آدمی ہے. بات سمجھے؟ تو وہ سن کیسے رہا ہے وہ؟ تو وہ اس کو کہتے ہیں اکو لوکیشن. کیا کہتے ہیں اس کو؟ اکو لوکیشن. اور یہ جو چیز ہوتی ہے یہ تمہارے کیا کہتے ہیں ڈولفن مچھی کے اندر ہے، اور تمہارے جو چمگادڑ کہتے ہیں نا اس کے اندر ہوتا ہے. وہ تو ان کو دکھتا نہیں ہے، تو وہ آواز کو بھیجتے ہیں. آواز کو بھیجنے کے بعد جو ہے وہ آواز کی جو ویوز بولتے ہیں نا، ساؤنڈ ویوز بھیجتے ہیں، تو وہ امیج میں کنورٹ ہو کے آتی ہے. وہ امیج کے اندر وہ ویوز کنورٹ ہو کے ریٹرن آتی ہے ان کے پاس. اور چمگادڑ جو ہوتا ہے وہ 1 سیکنڈ میں 200 مرتبہ ایسا کرتا ہے اور کہیں ٹکرائے گا نہیں. وہ اسی کو جب جانا سائنس نے تو اسی سے سونوگرافی مشین بنایا، اسکیننگ مشین بنایا. اس لیے دیکھو پانی پینے بولتے ہیں نا آپ کو سونوگرافی کے اندر، تو وہ کرتے کیا کہ آپ کے اندر جو ہے وہ ساؤنڈ ویوز بھیجتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ٹی وی پہ، دیکھیے آپ کا ایسا ایسا ہے. وہ باقاعدہ آپ کی سونوگرافی کی آپ کو باقاعدہ فوٹو بھی دیتے ہیں کہ دیکھیے آپ کی کتنی کی فوٹو، یہ فوٹو. تو کیا چیز ہے؟ اب انہوں نے اور گہرائی میں اتر کے دیکھنے لگا نا. تو اب سوال یہ اٹھتا ہے، کیا یہ جو آنکھ ہے، بات سمجھے، کیا اس کا کوئی فزیکل فارم بھی ہے کیا؟ یہ جو چشم باطن کا، کہ یعنی یہ کوئی یہ خالی روحانی چیز ہے؟ تو اس کے اندر بھی ایک چیز ایسی ہے کہ یہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں وہ جو ہے تھرڈ آئی جو ہے نا دماغ کے جو بیچ میں ہے، مڈ برین جس کو کہتے ہیں ہم، اس کے اندر جو تھیلامس ہے وہ اس کو تھرڈ آئیز مانتے ہیں. تھیلامس کو جو بیچ میں، اور اس کی شکل ہو بہو جو ہے آنکھ جیسے دکھتی، ہو بہو جیسے ہماری آنکھ دکھتی ہے نا. اگر آپ پرانے یعنی یہ مصر کے اندر جو یعنی پینٹنگ ہے اس کے اندر دیکھیں گے نا تو آنکھ دکھے گی آپ کو. ہاں، پینٹنگ کے اندر آپ کو آنکھ دکھے گی. ہر مذاہب اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے. ہر مذاہب اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ یعنی تھرڈ آئیز ہے کر کے. اب خالی سائنس کا ہی تھا، کیا تھا؟ خالی سائنس کا تھا. تو اب وہ جو دماغ جو مڈ برین کہتے ہیں اس میں اس کو تھیلامس کہتے ہیں. تھیلامس کی اگر آپ شکل دیکھو گے تو ہو بہو آنکھ جیسی. تو کوئی تو بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو بیچ میں جو رکھا ہے وہ آنکھ جیسے رکھا ہے. اب اس کا بھی جو ہے وہ اس کا ورکنگ کام کیا ہے؟ تھیلامس کا. تھیلامس کیا کرتا ہے؟ یوں سمجھو اس کو ایک ایگزامپل کے طور پہ ایسا سمجھو، ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہے جہاں پہ ہر قسم کے جو ہے علاج ہوتے ہیں، ہر قسم کے ڈاکٹرز آتے ہیں وہاں پر. ایک ایسا ہاسپٹل ہے بہت بڑا، دنیا کا سب سے بڑا ہاسپٹل، ٹھیک ہے، جہاں پہ ہر قسم کے ڈاکٹرز آتے ہیں، جہاں علاج ہوتا ہے. تو وہاں پہ ایک ریسپشنسٹ ہوتا ہے کہ اور لوگ جو بھی آتا ہے اس کے بعد پوچھتا ہے کہ بھائی یہ ڈاکٹر کہاں ملے گا، تو بولے وہاں جائیے آپ. یہ ڈاکٹر کہاں ملے گا، تو وہاں جائیے پہلے مالے پہ، دوسرے فلور پہ، یہ کیبن میں، وہ کیبن میں. ایک ریسپشنسٹ ہوتا ہے جو یعنی یہ کام کرتا ہے.
تو سیم جو ہے ہمارے جو دماغ کے اندر جو ہے یہ تھیلیمس یہی کام کرتا ہے کہ جو ہمارے جو نروس سسٹم سے جو بھی سگنل آتے ہیں، جو بھی سگنل آتا ہے تو وہ دماغ کا وہ حصہ جو وہ کام کرتا ہے وہاں بھیجتا ہے وہ سگنل. بات سمجھے؟ یعنی ہم کو چوٹ لگ گئی تو وہ جو چوٹ کو جو سمجھ سکتا ہے جو ڈپارٹمنٹ ہمارے دماغ کا وہاں بھیج دیا. سننے کا ہے تو سننے کا ڈپارٹمنٹ کو بھیج دیا، دیکھنا ہے تو دیکھنے کے ڈپارٹمنٹ بھیج دیا، یعنی چھونا ہے تو وہ ڈپارٹمنٹ کو وہاں بھیج دیا، تکلیف ہے تو تکلیف کے ڈپارٹمنٹ کو بھیج دیا، تو وہ وہاں کام کرتا ہے. کون سا؟ یہ تھیلیمس. وہ کہتے ہیں کہ وہی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اس کے اندر، اور یعنی ایکٹیویٹ اور پاور آ جاتا ہے جس کی وجہ سے بولے یہ یعنی ویژن اور بڑھ جاتی ہے، وہ اس کے اندر سے اور یعنی کچھ قوتیں اور بیدار ہو جاتی ہے. ویسٹرن سائڈ کی یعنی یہ سوچ ہے جو روحانیت کو یعنی ایڈوپٹ کیے ہوئے روحانیت کے اوپر یعنی بلیف کرتے ہیں، روحانیت کو مانتے ہیں. اور ایسٹ سائڈ جیسے ہمارا ہندوستان ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ پینل گلینڈ کو تھرڈ آئیز مانتا ہے. اس کو پینل گلینڈ. تو پینل گلینڈ کرتا کیا ہے؟ ہمارے جاگنے اور سونے کے اوپر کنٹرول کرتا ہے. ہمارا جو جاگنا اور سونا ہوتا ہے نا اس کے اوپر یہ کنٹرول ہے اس کا، وہ کنٹرول کرتا ہے ہمارے جاگنے اور سونے کے اوپر کہ ہمیں جگانا یا سلانا ہے. اس میں ایک ہارمونس ہوتا ہے میٹاٹولین بولتے اس کو، میٹاٹولین کر کے اس کا نام ہے. وہ ہارمونس اس میں سے نکلتا ہے. وہ ہارمونس کیا کرتا ہے معلوم ہے؟ اور یہ تھرڈ آئی جو نظر چاہ رہا ہوں تھوڑا سا اس طرح سے سمجھیے آپ کہ جب روشنی ہمارے آنکھ پہ گرتی ہے تو وہ ریٹینا پہ جاتی ہے. تو ریٹینا کیا کرتا ہے کہ ہمارے وہ دماغ کو وہ پہنچاتا ہے، دماغ کو وہ روشنی پہنچاتا ہے. تو دماغ کیا کرتا ہے کہ وہ ایک سگنل بھیجتا ہے کسے؟ پینل گلینڈ کو. تو پینل گلینڈ کیا کرتا ہے کہ وہ جو ہارمونز بنا رہا ہے اس کو کم کر دیتا ہے. اور جیسے وہ ہارمونز بننا کم ہوتے ہیں تو ہم یعنی جاگنے لگتے ہیں، ہم ہوش میں رہتے ہیں، ہم یعنی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جاگرت اوستھا میں رہتے ہیں، جاگتا پن ہمارے اندر رہتا ہے. اور رات میں کیا ہوتا ہے جب ہم بند کر دیتے ہیں، لائٹ بند کر دیتے ہیں، جب لائٹ بند ہو گئی اور کوئی روشنی ہماری آنکھ میں داخل نہیں ہوئی، ریٹینا میں نہیں پہنچی، تو اب کیا ہوتا ہے کہ وہ دماغ جو ہے نا اس کو ایک سگنل بھیجتا ہے کہ اب تو یہ ہارمون زیادہ پیدا کر. کیا کر؟ اب زیادہ پیدا کر تاکہ بھلے یہ سو سکے. یہ اور جانوروں میں تو کلاک وائز جو ہے نا یہ ہارمونز پیدا ہوتے ہیں، کلاک وائز ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ ہاں پرندوں میں چرندوں میں دیکھو آپ، جیسی صبح ہوتی پرندے نکل جاتے ہیں اور شام جیسے ہوتے ہیں وہ سب پہنچ جاتے ہیں اپنے گھونسلوں میں اور وہ جو ہے سو جاتے ہیں. یہاں تک کیا آیا کہ جھاڑ تک سو جاتا ہے، کیا ہے کہ اس کے پتے نیچے سائڈ ہو جاتے ہیں، اس کی انرجی بتاتے کہ نیچے ہوتے. پھول ہے تو یوں ہو جاتا ہے، ہاں کنول ہے تو وہ اپنے آپ کو بند کر لیتا ہے. یعنی پرندے ریٹرن آ جاتے ہیں رات میں، جھاڑ پہ دیکھو گے تو سب، اور صبح کے ٹائم وہ سب اڑ کے چلے جاتے ہیں. بات نہیں، وہ تو کلاک وائز کر رہے ہیں. بات نہیں، آپ تو اشرف المخلوقات ہیں، آپ کو تو بہت کچھ نوازا گیا ہے. یہ سمجھے اس وجہ سے ہی اس کو جو پینل گلانڈ کو یعنی آنکھ سے اس کو کہا گیا، یعنی آنکھ سے اس کو تعبیر کیا گیا تھرڈ آئیز. کیا کیا گیا؟ تھرڈ آئیز. سمجھیں؟ اور بہت ساری چیزیں جس کو سائنس بھی فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکتا ہے. آپ کے اندر درد ہوتا ہے کتنا، اگر وہ ایکسرا کر لے سب کر لے کہاں ڈھونڈے گا؟ ہاں آپ کے اندر محبت ہے کدھر ہے؟ کون سے ایکسرے سے پتا چلے گا کہ آپ کس سے زیادہ محبت کریں، کس سے کم کر رہے ہیں؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو بہت ساری چیزیں جس کو سائنس کے بھی یعنی جو ہے وہ ایکسرا مشین دیکھ نہیں سکتی کہ یہ چیز کو آپ کیسے جانو گے. آپ ہنسی خوشی جا رہے تھے، اتنے میں کسی کی مرنے کی خبر سنے اور آپ رونا لگ گئے، تو یہ غم کہاں آیا؟ تو یہ ڈھونڈ نہیں سکتا. اب لیکن جو وہ شواہد سامنے آ رہے ہیں، جو چیز دیکھ کر وہ بھی مجبور ہے، کیا ہے وہ بھی مجبور ہیں کہ یہ جو چیز ہے اس کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا. وہ مجبوری میں ایکسپٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہ انکار بھی نہیں کر سک رہا ہے نا، انکار کرنے کے لیے بھی جیسا نہیں ہے. یہ سمجھ رہے؟ اب اس کے بعد آئیے، جب اپنے کو یہ بات سمجھ میں آ گئی یہ چیزیں، تو ایسا نہیں کہ بچوں کے اندر ہی یعنی اب یہ ختم ہو گئی. اب ہماری آنکھ ختم نہیں ہوتی، جیسے آنکھ ہوتی ہے نا، یہ آنکھ بند کر کے رکھو تو لیکن اس کے اندر روشنی موجود ہی ہے، وہ چیز ہے. اب ہم ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں. یہ چیز ہماری اگر سمجھ میں آ گئی تو ایک قدم
اور آگے بڑھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ تعالیٰ سے بارگاہ میں آیا اور اس نے ایک جو ہے سوال عرض کیا کہ یا امیر المومنین، یا مسلمین، کہ کیا ہم اسی آنکھ سے جو ہے بات سمجھے دیکھ سکتے ہیں یا کوئی اور بھی آنکھ ہے؟ آپ سے جب سوال ہوا تو آپ کہتے ہیں کہ اس آنکھ کے علاوہ بھی ایک اور آنکھ ہے، اس آنکھ کے علاوہ بھی ایک اور آنکھ ہے جس سے دیکھا جا سکتا ہے، جو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ پھر ہم کیوں نہیں دیکھ پا رہے؟ تو بولے اس وجہ سے کہ ہم جب باہر دیکھنا شروع کیے تو ہماری خواہشات بڑھی، اور وہ خواہشات کا پردہ ہماری اس آنکھ پہ گر گیا، جس کی وجہ سے وہ آنکھ جو ہے نا دیکھنے سے قاصر ہو گئی ہے، دیکھنے سے جیسے کہ وہ خواہشات کا موتیہ بین ہو گیا، اس کو خواہشات کا موتیہ بین ہو گیا ابھی اس کو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ آنکھ کو میں کیسا کھولوں؟ تو وہ کہتے ہیں یہ آنکھ کو کھولنے کے لیے تجھے عارف بننا پڑے گا اور معرفت کے راستے پہ چلنا ہوگا، اور اپنے ظاہر و باطن کو پاک کرنا ہوگا، یعنی نفس اور روح کو جو ہے پاک کرنا پڑے گا، نفس اور قلب کو پاک کرنا ہوگا، نفس اور روح کو پاک کرنا پڑے گا۔ جس طرح سے قرآن مجید فرماتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ قد افلح من تزکا، کہ وہ فلاح پا گیا، وہ فلاح پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ اب آگے آئیے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، منعقد کر کے کتابیں آتی اس کے اندر، کہ عقل کے علاوہ بھی، عقل کے علاوہ بھی ایک غیبی یعنی آنکھ ہے، اگر وہ روشن ہو جائے، جن کو یعنی، اور اس کے علاوہ بھی ایک ذریعہ ہے، عقل کے علاوہ بھی، یعنی ہماری عقل جو ہے نا 5 سینس پہ چلتی ہے۔ کس پہ چلتی ہے؟ ہماری عقل جو ہے اس کو پتہ کیسے چلتا ہے؟ تو یہ 5 سینس کے ذریعے ہے نہیں، یہ حواس خمسہ کے ذریعے۔ لیکن ہر چیز حواس خمسہ کی پکڑ میں نہیں ہے، یہ بھی دھیان رکھو۔ جیسے ہوا 5 سینس میں دیکھنا بھی ہے نا، تو کیا وہی چیز اس دنیا میں موجود ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں؟ اگر ہم اسی پہ اگر یعنی یقین کر لیں تو بہت ایسی ساری چیزیں ہیں اس سے ہم محروم ہو جائیں گے جو دکھائی نہیں دے رہی ہے، بہت ساری ایسی فریکوینسی ہے جو ہم کو سنائی نہیں دے رہی ہے، اس کمرے میں خود موجود ہوگی مگر ہم کو سنائی نہیں دے رہی۔ اگر ہم نے کان پہ بھروسہ کر لیا تو وہ فریکوینسی کیا نہیں ہے، وہ فریکوینسی موجود ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بات سمجھے، جو ہمارے ٹچ میں نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ ہمارے ٹچ میں نہیں ہے، یعنی ٹچ بولے تو ہمارا جو ٹچ قوت لمسہ اس میں نہیں ہے۔ بھلے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے کہ کچھ اندھے لوگ جو تھے، نابینا لوگ، ان کو بہت شوق تھا کہ ہم جو ہے ہاتھی کو دیکھیں، کیونکہ بہت شور سنے ہیں اس کا، بہت نام سنے اس کا۔ ایک دن پتا چلا کہ ان کے گاؤں میں ہاتھی آیا، تو وہ لوگ بولے چلو آج چل کے دیکھ لیتے ہیں۔ اب گئے وہ دیکھنے کے لیے، تو کسی اندھے کے ہاتھ میں جو ہے نا اس کا پیر آ گیا، تو وہ کہتا ہے، اس کا انٹرپریٹیشن کرتا ہے وہ، کہ جو ہاتھی ہوتا ہے وہ پلر کی طرح ہوتا ہے، ایک کے ہاتھ میں جو ہے اس کی سونٹ آ گئی، تو وہ کہتا ہے کہ ہاتھی جو ہوتا ہے وہ نالے کی طرح ہوتا ہے، ایک کے ہاتھ میں جو ہے اس کا پیٹ آ گیا، وہ کہتا ہے ہاتھی جو ہے وہ چھت کی طرح ہے، ایک کے ہاتھ میں اس کی پونچھ آ گئی، وہ کہتا ہے ہاتھی جو ہے نا وہ پونچھ کی طرح ہے، ایک کے ہاتھ میں اس کا کان آ گیا، وہ کہتا ہے ہاتھی جو ہے نا بھلے وہ سوپ کی طرح ہے۔ اور پھر کیا ہوا، یہ یہ چاروں پانچوں جو ہے دست گریباں ہو گئے، یعنی اس کا گریبان پکڑ لی ایک دوسرے کا، اور کہتے کہ نہیں، میں نے جو دیکھا وہ صحیح ہے۔ کن نے کہا؟ ان اندھے کہتے ہیں کہ میں نے جو دیکھا ہے وہ صحیح ہے، کہ ہاتھی پلر کی طرح ہوتا ہے۔ یہ کہتا ہے نہیں، تو جھوٹ کہہ رہا، میں نے جو دیکھا وہ صحیح ہے۔ تو انہوں نے جو دیکھا وہ اپنی ٹچ سے دیکھا نا، جو ان کے ٹچ پاور تھا، جو ان کی قوت لمسا تھا، چھونے والی قوت، اسی سے یعنی ان کو دیکھا اور اسی کو بھروسہ کیا۔ تو کیا اگر ہم ان کو مان لیں تو کیا ہوگا؟ کیا ہاتھی ایسا ہے کیا؟ اور جن کی حقیقت میں جو آنکھ ہے، جو دیکھ رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہاتھی کیسا ہے، ہاتھی کیسا ہے۔ ایسے بہت سارے نابینا ہیں دنیا کے اندر، یا مثال سے مانا وہی ہے کہ ایسے بہت سارے نابینا موجود ہیں۔ تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بھلے اس جس کے اوپر جو ہے یہ غیبی آنکھ عطا ہو جاتی، غیبی آنکھ کھل جاتی ہے،
تو اس کے پاس آنے والے جو مستقبل میں جو ہونے والے جو واقعات ہیں، بات سمجھے، اس کو اس کا ادراک ہو جائے گا، اس کو اس کے اوپر وضاحت ہو جائے گی، یعنی اس کو وہ اس کے علم میں آ جائے گا، اس کو معلوم ہو جائے گا، جس سے بولے عقل بھی کافی ہے۔ عقل یہ نہیں جان سکتی کل کیا ہوگا، 1 گھنٹے کے بعد کیا ہوگا، اس کے پاس یہ نہیں ہے۔ یہ ہوا سے خمسہ کے باہر کی چیز ہے، کیا ہے یہ بھی ہوا سے خمسہ کے باہر ہے۔ اس کے باہر اور بھی لطائف ہے ہمارے اندر، اللہ نے عطا کی ہے، جو اس سے پہلے میں نے بیان میں دیا۔ تو وہ لطائف کی جب وہ کلیننگ ہو جاتی ہے، وہ پیوریفائی ہو جاتا ہے، جب اس کی صفائی ہو جاتی ہے ان لطائف کی، تو اس کے اندر ایک چمک آ جاتی ہے۔ اب کسی نے غوث پاک سے یہ سوال کر لیا باطنی آنکھ کے بارے میں، تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ آپ نے اپنی پہلی مجلس کے اندر پیش کیا کہ کسی شخص نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال کیا کہ یہ اندھا پن کب تک رہے گا، یعنی یہ باطن کا۔ تو آپ نے جواب دیا، جب تک کہ تو کسی طبیب کے ہاتھ نہ پڑے اور اس کی چوکٹ کو تکیہ نہ بنا لے اور اس کی دوا کی تلخی یعنی کڑواہٹ پر صبر کریں، بس اس وقت تیری آنکھوں کا اندھا پن جاتا رہے گا۔ ان کا کہنا مقصد یہ کہ کسی پیر کامل کے ان کے دست میں، بات سمجھے، اپنے دست کو سونپ دے، ان کی غلامی کو اختیار کر لے۔ اب دیکھو، پیدا ہونے والے بچے بھی جو ہوتے ہیں نا، 98% جو ہوتے ہیں وہ آنکھ والے ہوتے ہیں، اور 2% ایسے ہوتے ہیں بلائنڈ ہوتے ہیں، پیدا جو ہوتے ہیں۔ اس میں سے بھی 1% ایسا ہوتا ہے کہ جس کا علاج کیا کر کے جو ہے نا وہ اچھا ہو جائے گا۔ بھائی کسی نہ کسی وجہ سے کوئی یعنی پرابلم ہے، آپریشن کیا آئی سرجن نے اور اچھا ہو گیا۔ اب 1% ایسا ہوتا ہے کہ وہ اچھا ہی نہیں ہو سکتا ہے، وہ اندھا ہی ہوگا۔ مگر اب یہاں پہ دیکھیے کہ یہاں پہ بھی جن کی آنکھیں بند ہو گئی ہے، جن کی آنکھیں بند ہو گئی، ان کا بھی یعنی علاج ہوا جا سکتا ہے، مگر کس سرجن کے ہاتھ میں؟ اس سرجن کا نام ہے مرشد کامل۔ کیا ہے؟ مرشد کامل۔ جو مرشد کامل کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں تو ان کا علاج ہو جاتا ہے، ان کو وہاں عطا ہو جاتی ہے، وہاں کے اوپر کے پردے ختم ہو جاتے ہیں، بات سمجھے۔ اور جو نہیں جا پاتا، یعنی اس سرجن کے پاس نہیں گیا، تو پتا چلا کہ اس کے آنکھ میں وہ بینائی تو تھی، وہ یعنی قوت تو تھی، مگر وہ سرجن کے پاس نہیں گیا، تو کیا ہوا؟ زندگی بھر وہ اندھا کا اندھا ہی رہا۔ کیا رہا وہ؟ اور جب اتنی بڑی بات میرا رب کہہ رہا ہے کہ جو اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہے، وہ آخرت میں بھی۔ اور ایک بات یہ بھی دھیان رکھ لو کہ یہ جو عمل میں بتاؤں گا آگے، ٹھیک ہے، یا مراقبہ جو بھی بتا دوں گا جیسا بھی، تو اس کو ایک پیر کامل کے زیر نگرانی میں کریں تو بہت بہتر ہے۔ اور کسی نے اپنے خود سے کوئی عمل شروع کر دیا اور خدا نہ خواستہ اگر اس کی وہ جو تھرڈ آئیز ہے، اس کی جو باطنی آنکھ ہے، اگر ایکٹیویٹ ہو گئی، اگر روشن ہو گئی، تو کیا ہوگا معلوم ہے؟ وہ پاگل ہو جائے گا۔ کیا ہوگا؟ وہ پاگل ہو سکتا ہے، یا تو وہ جو پاگل ہو جائے گا، یا تو پھر وہ جو ہے اس کا مس یوز کرے گا خزانے ڈھونڈنے میں۔ چلو بولے خزانہ ڈھونڈے، بولے دکھنے لگ گیا، مگر وہ آگے کی منازل نہیں پائے گا، اس کا مس یوز کرے گا۔ وہ یا تو مس یوز کرے گا یا تو وہ پاگل ہوگا، کیونکہ وہ جانتا نہیں نا اس قوت کا استعمال۔ یعنی یہ ایسا ہو گیا مثال کے طور پہ کہ ایک بچے کے ہاتھ میں آپ نے چھری دے دی، بچے کے ہاتھ میں وہ چھری آ گیا، اس کو یہ نہیں پتا ہے بچے کو کہ اس کا استعمال کیا کرنا ہے، یا تو وہ دوسروں کو نقصان پہنچا دے گا یا تو وہ خود کو نقصان پہنچا دے گا۔ تم کو پتا نہیں، جب یہ تھرڈ آئی جب یعنی ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے، روشن ہو جاتی ہے، تو اس کے اندر ایک ایسی قوت ہوتی ہے کہ اس قوت کے ذریعے اگر کسی کو میسج بھیجے گا، بات سمجھے، تو وہ جو ہے کام کرے گا۔ کیا ہوتا ہے؟ وہ کام کرے گا۔ کوئی آدمی چل رہا ہے راستے پہ سے، اگر اس نے وہ میسج بھیج دیا کہ پلٹنا ہے، تو پلٹ جائے گا، وہ کیا ہو جائے گا۔ اور کبھی کبھی دیکھو ایسا بھی ہوتی ہے کہ پیر کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے اور بولتے میں نے جو سوچ کے آیا پیر نے وہ بول دیا، تو اس نے وہاں کا جو میسج جو اس کے اندر ریڈ ہو رہا تھا وہ ریڈ کر لیا، بات سمجھی۔ اور کبھی کبھی ایسی ہوتی ہے کہ وہ بات اس کے اندر وہ ٹرانسفر بھی کر دیتا ہے، کہ وہ جو بولنا چاہتا ہے اس کے ذریعے بولوا دیتا ہے، یہ ٹرانسفر بھی ہو جاتا ہے۔ اور کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، آپ نے قرآن میں کئی مرتبہ کل لفظ سنا ہوگا، کل کل کل، ہے نہیں؟ کل تو سنا ہی ہوگا، کئی مرتبہ کل آیا، کل یا الکافرون کل هو اللہ احد، کیا مانے؟ آپ فرما دیجئے،
تو وہ کل کے جو محرم ہو جاتے ہیں، کل کا جو راز ہے وہ کیا ہے؟ اللہ نے جو بولنا چاہا وہ اپنے محبوب کے زبان سے بلوا دیا. کیا کر دیا؟ اپنے محبوب کے بلوا دیا. ہاں یہ دھیان رکھو کہ ہم کو یعنی جنہوں نے بھی اس ریاضت سے پایا ہے اس کو ریاضت کر کے بات سمجھے مراقبے کے ذریعے پاتا، تو وہ جو قوت رہتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی 1 مہینہ کام کر رہا ہے، اس کو جب پگار ملتی ہے تو اس کو پتا ہے کہ یہ پگار کیسا خرچ کرنا. یہ سمجھے؟ منتھلی آپ کو سیلری مل گئی، آپ نے 1 مہینہ بھر کام کیا تو آپ کو پتا ہوتا ہے نا یہ سیلری کو کیسا خرچ کرنا ہے. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ 100 روپے کہاں خرچ کرنا ہے، 1000 روپے کہاں خرچ کرنا ہے، 200 روپے کہاں خرچ کرنا ہے. یہ سمجھ میں آئی بات؟ مگر کوئی آدمی چل رہا ہے اور اچانک اس کو 10,000 مل جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں نا کہ مال مفت دل بے رحم. وہ کہیں بھی خرچ کر دے گا، کوئی صحیح جگہ بھی ہو سکتی ہے، غلط جگہ بھی، کیونکہ وہ مفت میں ملی ہوئی. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر اس کے والدین کسی پیر کامل سے اٹیچ تھے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے ان کے والدین نے جو ہے وہ پیر کامل سے وہ تعلیمات دی، وہ تعلیمات لے کے انہوں نے کیا اور ان کو کچھ باطنی قوتیں عطا ہوئی، ٹھیک ہے، تو اس کا صدقے میں ہو سکتا ہے وہ بچے کی بھی آنکھ کھل جائے. لیکن وہ مفت میں کھلی، کبھی اچانک ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے نا، تو جو مفت میں ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے بھی ہے. یا کبھی کبھی کوئی بزرگ کی جو ہے نا کچھ عطا ہو جاتی ہے، یعنی کبھی کوئی چیز ایسی مل گئی. جیسے ایک بزرگ کے بارے میں واقعہ آتا ہے کہ ان کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ پان کھانے جاتے تھے ایک کے پاس، تو وہ پان والا جو ہے نا کہتا تھا حضور میرے لیے دعا فرمائیں. تو وہ کہتے تھے اللہ تجھے انسان بنائے. ایک دن وہ بولا کہ آج پوچھ ہی لوں گا میں ان سے، کیا میں انسان نہیں ہوں کیا؟ بولے ٹھیک ہے. تو جیسے پان دیے، پان کھائے، تو وہ بولے کہ بھلے حضرت میرے لیے دعا کرے. تو انہوں نے وہی کہا کہ اللہ تجھے انسان بنائے. تو انہوں نے بول دیا، داغ دیا سوال کہ حضرت کیا میں انسان نہیں ہوں؟ بولے اچھی بات ہے. بولے تجھے وہاں کون دکھ رہے؟ بولے وہ کچھ لوگ ہیں، نیک لوگ دکھ رہے ہیں، اچھے لوگ دکھ رہے ہیں. بولے ٹھیک ہے. اپنے سر کی ٹوپی نکالی، اس کے سر پہ رکھ دی. اپنے سر کی ٹوپی نکال کے ان کے سر پہ رکھ دی، اور جیسے ہی رکھی تو کیا دیکھتے ہیں کہ آدھا دھڑ انسان کا، آدھا دھڑ جانور کا. آدھا دھڑ انسان کا اور آدھا دھڑ جانور کا ہے. انہوں نے ٹوپی نکالے. بولے اسی لیے بولتا اللہ تجھے انسان بنا دے. یہ سمجھے؟ تو جب پیر کامل کے ذریعے، کسی ایکسپرٹ کے ذریعے جب یہ چیز آپ کو حاصل ہوتی ہے، جب آپ کی باطن کا دروازہ کھلتا ہے، آپ کے چشم باطن کھلتی ہے، تو آپ وہ چیز کے ایکسپرٹ رہتے ہیں. کیا بن جاتے ہیں وہ چیز کے ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں. وہ چیز کو وہ آپ جاننے لگتے ہیں، کیونکہ آپ نے رفتہ رفتہ کر کے جو اپنے اندر کی قوت کو بڑھایا اور آپ نے کھولا، تو آپ جانتے ہیں وہ چیز کو. ٹھیک ہے. چھری تو موالی کے ہاتھ میں بھی ہوتی ہے، گنڈے کے ہاتھ میں بھی چھری ہے، اور چھری سرجن کے ہاتھ میں بھی ہے، مگر اس چھری کو پکڑنے کے لیے اس نے ایک علم سیکھا ہے. اور جس نے بغیر علم سیکھے جو پکڑ لیتا ہے اور پیٹ چیر دیتا ہے، تو آپ جانتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے. اور پھر جو یعنی علم سیکھ کر جو وہ چوری پکڑتا ہے، تو آپ اس کے ہاتھ پیر جوڑتے ہیں کہ بھائی میرا پیٹ کاٹو اور یہ پیسہ بھی دو. اور جب وہ پیٹ کاٹ دیتا ہے، آپ کی سرجری کر دیتا ہے، تو آپ اس کا احسان مند بھی رہتے ہیں. ہاں، کہ بھائی میں آپ کا احسان نہیں بھولوں گا کہ آپ نے میرا پیٹ کاٹا. ہاں، مگر وہی گنڈا اگر کر دے تو جیل میں چلے جائے اور آپ زندگی بھر اس کو بتوا دیں. تو پیر کامل کے ذریعے جو ہے آپ نے یہ جب چیز ہوتی ہے، بولتے نا کہ میڈیکل سے کو جا کے خود دوا کو اٹھا کے لے کے آ گیا، اگر سائڈ افیکٹ ہے تو اس کا ذمہ دار کون؟ مگر آپ کسی ڈاکٹر کے آبزرویشن کے اندر کوئی دوا کھاتے ہیں اور آپ کو کوئی سائڈ افیکٹ بھی ہوتا ہے، تو وہ جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ اس کو ذمہ دار ہوتا ہے، وہ سائڈ افیکٹ کو دور بھی کر دیتے ہیں. تو کئیوں کو ایسا اچانک اگر کھل گئی تو ہوتا کیسا معلوم ہے؟ وہ بیٹھے بیٹھے جو ہے نا اس کو آوازیں چاروں طرف کی آنا شروع ہو جاتی. سو رہا ہے تو اچانک آوازیں چالو ہو جائے گی، ایک دم اس کے اندر کانوں میں آواز آنا چالو. وہ آوازیں سن سن کے پاگل ہو جائے گا. سوچو آپ کے یہاں کو ڈی جے بج رہا دن رات، تو کیا حالت ہو جائے آپ کی؟ ایسی آواز اس کان پہ مارنے لگے گی اندر، دھن دھن دھن. پھر کچھ چیزیں ایسی کبھی دکھائی دینے لگ گئی جس کو وہ جانتا نہیں، تو سوچو کیا ہوگا. ہاں، رات کے 2 بجے چادر ہٹاتا ہے، پورا اندھیرا ہے کمرے میں، اور سامنے کچھ دکھ جاتا ہے تو سوچو کیا حالت ہوگی اس کی. ہاں، کیونکہ اس کو اچانک کھلا ہے نا وہ. تو جو ایسی اچانک یا ایسا کوئی یعنی مفت میں اگر کھل جاتا ہے تو نقصانات ہیں. تو یہ ہے کہ یعنی کسی پیر کامل کے، کسی ایکسپرٹ کے، کسی رہبر اور کسی رہنما کے یعنی وہ رہبری کے اندر یہ چیز کو کرے. بس یہ. اب آئیے سلطان باہو رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں آپ کی کتاب الفقر میں.
کہ جاننا چاہیے کہ جس شخص کو ذکر روحی حاصل ہوتا ہے، جس شخص کو ذکر روحی حاصل ہوتا ہے، اس کی باطنی آنکھ منور ہو جاتی ہے اور مجلس روح اللہ محمدی علیہ الصلوۃ والسلام میں وہ داخل ہو جاتا ہے، اور موتو قبل انتا موتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ کا مزداق ہو کر صاحب کشف ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس کے دل سے حسد و غیرت اٹھ جاتی ہے، اور جس شخص کو ذکر سری حاصل ہوتا ہے، اس کی آنکھ منور ہو جاتی ہے، اور وہ شخص ازل سے ابد تک مشاہدہ اور بھید سے واقف ہوتا ہے، اور ماہ سے لے کر ماہی تک سب اس کی نظر میں ہوتا ہے۔ اب آپ نے ذکر روحی بھی بتا دیا، ذکر سری بھی بتا دیا کہ اس کے ذریعے جو ہے بولے آپ کے قلب کے جو آنکھ ہے وہ کھل جائے گی۔ اب ہوتا کیسا ہے کہ کسی کو اگر ذکر روحی بھی ملا بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن کرنے کا اپنا طریقہ جو ہے، اگر آپ نے اس کو یعنی جو مسلسل نہیں کیا، طریقہ کار سے نہیں کیا، کبھی کیا کبھی نہیں کیا، تو اس کو نہیں کہیں گے ہم، اس کا ایک اپنا طریقہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور طریقہ میں بتاتا ہوں، جس کو روح ذکر سری ہے وہ تو ٹھیک ہے۔ اب آپ نے میں نے پہلی آیت جو پیش کیا، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ یہ حقیقت میں یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، بلکہ وہ دل اندھا ہوتا ہے جو سینے میں ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ لطیفہ قلب کی طرف اللہ تعالیٰ نے کہا اس آیت میں کہ وہ دل اندھا ہوتا ہے جو سینے میں ہوتا ہے۔ تو بھائی جو دل کا جو لطیفہ ہے تو وہ تو قلب کے نیچے 4 انچ نیچے ہے۔ تو اب ہم تو یہاں بتاتے ہیں تصوف کی اصطلاح میں اس مقام کا نام جو دو بہوؤں کے درمیان ہے، اس کو مقام محمود کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مقام محمود کر کے یہ مقام ہے۔ اور یہاں پہ جو لطیفہ ہے، اس لطیفے کا نام ہے لطیفہ خفی۔ کیا ہے؟ لطیفہ خفی۔ تو ایک سائنس سے ہی سمجھو اس مثال کو تو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ تو ایسا ہے کہ جب بھی کوئی چیز ہمیں نظر آتی ہے تو اس میں 2 پارٹ ہوتے ہیں، ایک آنکھ اور ایک دماغ۔ جو بھی چیز ہم دیکھتے ہیں نا، اس میں 2 پارٹ ہے نا، ایک آنکھ ہوتا ہے، یعنی آنکھ پہ وہ چیز کی ریفلیکٹ گرتا ہے، وہ روشنی گرتی ہے، تو آنکھ کیا کرتا ہے کہ کیونکہ وہ اس کے پمپلس میں گرتی ہے، جو بلیک ہوتا ہے نا آنکھ کے اندر، جو بلیک پمپلس ہے اس کے اندر وہ روشنی جاتی ہے، اور روشنی کے پیچھے لینس ہے، لینس کے پیچھے وہ جیل ہے، جیل کے پیچھے ریٹنا ہے، ریٹنے کے پیچھے جو ہے ایک کارڈ ہے، ایک طرح سے ایک کیبل ہے جس کو آپٹیکل نرو بولتے ہیں۔ وہ وہ کیا کرتا ہے کہ اس جو لائٹ ہے اس سگنل کو جو ہے نا وہ الیکٹرک سگنل میں کنورٹ کرتا ہے، لائٹ کو وہ الیکٹرک سگنل میں کنورٹ کر کے جو ہے نا، جو ہمارا جو دماغ ہے پیچھے سائڈ میں اس کو کہتے ہیں آسٹوپیٹل، جو آسیپیٹل جو دماغ ہے جس کو آسیپیٹل لوب کہتے ہیں، وہاں پہنچاتا ہے، وہاں پہنچتا ہے، تو وہاں پہ جو ہے وہ دکھائی دینے لگتا ہے، وہ دماغ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ کیا ہے، وہ آبجیکٹ کیا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی آنکھ اور دماغ، اب یوں سمجھ لی کہ یہ 2 لطیفے ہیں جسم کے، اگر یہاں سے بھی اگر کچھ یعنی آپٹیکل نرو میں کچھ خرابی آ گئی جو دماغ تک سگنل نہیں پہنچا، تب بھی آپ دیکھ نہیں سکتے، آنکھ پوری اچھی ہے آپ کی، مگر وہ نرو کے اندر وہاں تک سگنل نہیں پہنچا، تب بھی آپ اندھے، اور آپ کے جو آپٹیکل نرو خراب ہو گیا یا وہ ریٹینا خراب ہو گیا تب بھی آپ نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ وہ کنورٹ کرنے والا ہی نہیں ہے نا۔ تو اسی طرح سے ہمارا ایک لطیفہ ہے قلب اور ایک لطیفہ ہے خفی۔ کیا ہے؟ لطیفہ ہے قلب اور لطیفہ خفی۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ دیکھتا کون ہے؟ آنکھ ہے، لیکن یوں سمجھ لو کہ یہ آنکھ ہے اور یہ دماغ ہے، جو دل ہے وہ آسیپیٹل لوب ہے، ایک طرح سے یوں سمجھ لیجیے یہ آسیپیٹل لوب ہے، اور یہ کون ہے؟ یہ آنکھ ہے، آئیز ہے۔ یہ سمجھ میں آئی بات؟ یہ دونوں چیزیں ہم کو تو جدوجہد کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ کیونکہ اس کے اندر بھی 2 چیزیں ہیں، یعنی ایک ہے وہبی، ایک ہے کسبی، اس کے اندر بھی یعنی ایک ہے وہبی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ خود عطا کر دیتا ہے، جب کوئی عبادت ریاضت ذکر فکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود بخود اس کے اوپر وہ چیز کو یعنی وہبی طور پہ عطا کرتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ علم لدنی، تو اس کے لیے ایک ہوتا ہے علم قصبی، قصبی کا مطلب آپ کو وہ کالج میں جا کے اسکول میں جا کے سیکھنا پڑتا ہے، اور ایک ہے علم لدنی جو سورہ کہف کے اندر ذکر ہے کہ وہ ڈائریکٹلی اللہ عطا کر دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے وہ ڈائریکٹ اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ نے بھی جو اس کے خاص بندے ہیں ان کو تو ڈائریکٹ یعنی وہ عطا کر دیا ہے کہ ہم اس کے لیے کہیں نہیں، یعنی اس کے لیے ہمارے الفاظ نہیں ہیں، جیسے حضور سیدنا غوث پاک فرماتے ہیں نا میں یہاں سے بھلے عرش تک دیکھتا ہوں، تو وہ نظر کچھ اور نظر ہے، وہ دیکھنے کی پاور کچھ اور ہے،
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जैसे मैं आगे से देखता हूँ वैसे मैं पीछे से भी देखता हूँ। हालांकि हम भी पीछे से देखते हैं, ऑसिपिटल लोब से देखते हैं, मगर वहां से दिखता नहीं है। दिखाई तो हमको पीछे से ही है, देखते हम पीछे से, लेकिन पीछे से हमको फिर पीछे का जो है वहां नहीं दिखता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जरा गौर करना हदीस मुबारक, मुत्तद मरतबा ये हदीस आई है कि मेरी आंखें सोती, मेरा दिल नहीं सोता है। मेरी आंखें सोती है, मेरा दिल नहीं सोता, मतलब मैं जागते रहता हूँ, देखते रहता हूँ। क्या होता रहता है? मैं देख रहा हूँ। बात समझे? अब देखो जाहिर में भी ऐसी होती है कि जैसे ही आप बाहर से कांटेक्ट बंद करते हो तो अंदर की आंख थोड़ी देर के लिए खुलती है और आप देखने लगते हैं, आलम इमसाल देखते हैं। क्या देखने लगते हैं? आलम इमसाल की चीज आपको दिखाई देने लगती है। लेकिन कब होता है? जब बाहर से कांटेक्ट बंद होता है। तो इसमें भी क्या करना, कि बाहर से जरा कांटेक्ट बंद करना होगा। बात समझे? ऐसा नहीं कि आंख आपकी खत्म हो गई, आंख है, मौजूद है, बाहर से थोड़ा कांटेक्ट कम करके अंदर से कांटेक्ट बढ़ाना पड़ेगा। जब तक आप उस पर जोर नहीं देंगे जब तक होगा नहीं। एक दफा ऐसा हुआ कि मेरे हाथ में प्रॉब्लम की वजह से मेरा ऑपरेशन हो गया सीधा हाथ का, और मेरा सीधा हाथ बैंड हो गया। यानी डॉक्टर ने जब ऑपरेशन ही हो गया तो काम ही नहीं कर सकता उन्हें सीधा हाथ से, मैं यूज नहीं कर सका। लेकिन मैंने ये देखा कि मेरा उल्टा हाथ सीधे हाथ की तरह काम करना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? मेरा उल्टा हाथ जो था ना, सीधा हाथ की तरह काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि यकीन एक कामिल हो गया कि अब ये नहीं काम कर सकता, अब यही करेगा। तो अब ये उल्टा हाथ वैसे ही काम कर रहा था जैसे सीधा हाथ कर रहा था, और जैसे ही मैंने सीधा हाथ शुरू किया तो ये उल्टा हाथ फिर वैसे ही हो गया। तो आपको यकीन एक कामिल करना पड़ेगा, इसके अलावा अंदर की कोई आंख है उससे मैं देखूंगा। क्या करूंगा? उसके लिए थोड़ा सा आप भी जो है ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटी कर सकते हैं। थोड़ा आंख के ऊपर पट्टी बांध सकते हैं, आप कान के अंदर कुछ डाल सकते हैं आप, यानी कुछ घंटों के लिए बस यही करना रहता है, कुछ घंटों के लिए बंद करके आपको वो करना रहता है। इसलिए देखो हर मुराकबे के अंदर, मेडिटेशन के अंदर आपको आंख बंद कराई जाती है ताकि आपके अंदर की आंख खोल सके। जैसे किसी ने शेर कहा है ना कि आंखों को बंद कर लेते दीदार यार के लिए, आंखों को बंद कर लेते हैं दीदार यार के लिए। फिर वो आंख, अंदर की आंख खोलना है तो बाहर की बंद करना होगा। क्या करना होगा? वरना क्या होगा, हम बाहर के अंदर ही पूरी तरह से गुम हो गए। और जब से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेट आया है, इंटरनेट नहीं, वो तो इंटर द नेट है, यानी जाल के अंदर फंस गए। अभी आप 24 घंटे आपकी आंखें जो बाहर ही लगी हुई है, अब अंदर से और गाफिल हो गए आप। समझ में आया? तो अब इसके अंदर क्या करना है, अब मैं एक तरीका बताता हूँ। इसके अंदर यह है कि इस तरफ जो है ना आपको अपने पूरे ख्याल को लाना है, और ये ध्यान रखना आपका ख्याल जिस तरफ जाता है ना वहां पे हर चीज आपकी दौड़ने लगती है। क्या होती है? अब उस एग्जाम्पल से समझो आप आपको अचानक जो है ना आपका एक कट्टर दुश्मन याद आता है जो जिससे आपको बहुत नुकसान पहुंचा है। वो याद आते साथ आपके ख्याल में आया खाली, और जैसे ही ख्याल में आया ना तो आपका बीपी हाई हो जाता है। क्या हो जाता है? आपके अंदर एसिडिटी बढ़ने लगती है। अचानक याद आ गया आपको, बात समझिए, अचानक याद आ गया आपको, और आपकी पूरी जो है चेहरे का जोग्राफिया चेंज हो जाता है, बैठे बैठे एकदम ये होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक आप हंसने लग जाते हैं। बोले क्या हो गया? अरे बोले एक बात किया, ये जोक याद आ गया। बात समझ में? तो आपके जहाँ ख्याल दौड़ता है वहां पे सारा जो आपका जो निज़ाम है, बात समझे, जिसको हम कहते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो दौड़ने लगता है। तो हम अपने पूरे ख्याल को जो है ना मुकाम महमूद की तरफ लाए, लेके आवे, अपने मुकाम महमूद की तरफ मरकूज करे, एक तरफ। ठीक है? वो एक, यानी ऐसा नहीं कि एकदम स्पीड में आ जाएगी वो, बात समझे, रफ्ता रफ्ता होगा, अपने ख्याल को लाने की कोशिश करे। फिर ये भागता है, कोई बात नहीं, फिर उसकी तरफ मरकूज करने की कोशिश करे दोनों पेशानी के दरमियान, जिसके लिए हम कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने यहाँ नूर मोहम्मद ही रख दिया पेशानी के ऊपर। क्या रख दिया था? तो रूह दाखिल हो गई, तो वो नूरानी नूर मोहम्मदी की तरफ जो है अपने, बात समझे, वो ख्याल को यकसू करे। और यकसू करने के बाद जो है, जैसे मैंने तरीका तो बता ही दिया हूँ बैठने का, इसलिए मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है? अब उसके बाद जो है ना, अब हम जिक्र हु करेंगे। क्या करेंगे? जिक्र हु। लेकिन जिक्र हु कैसा करेंगे? मुंह को बंद करके। किस तरह? मुंह को बंद करेंगे और जिक्र हु करेंगे। कैसा?
جب تھوڑی دیر آپ 5 منٹ کرو، اس کے بعد 1 روپے کا جو سکہ ہوتا ہے نا، اس کو اپنے پیشانے پہ لگا کے چالو کرو گے تو سکے کو کھینچ دے گا، وہ چپکا لے گا. کیا کر لے گا؟ وہ سکہ چپکا لے گا. آپ کر کے دیکھو، بات سمجھے. اور رفتہ رفتہ کیا ہوگا معلوم ہے؟ یہاں آپ کو کھجلی چالو ہونے لگتی ہے. اس کے یعنی سمٹمز بتائے گئے کہ رفتہ رفتہ یہاں کھجلی ہونے لگتی ہے. یہاں پہ جو ہے کچھ کبھی کبھی زور کا درد چالو ہو جاتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی ہول کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ جیسا ہوتا ہے نا کوئی ہول کر رہا ہے، یا جو ایسا ہے. کبھی وہاں پہ درد شروع، یا کبھی کھجلی جیسی چیزیں وہاں پہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ کو اچھے خواب آنا شروع ہوئیں گے. آپ کے اندر وجدان شروع ہوگا. پہلے اس کے علامتیں بتائی گئی ہیں. وجدان کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایسا ایگزامپل سے سمجھے آپ. وجدان کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کہ آپ کا دوستی ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا کر رہا ہے آپ کو، آپ اس کے پاس پہنچ گئے. کیا کر گئے؟ اور پہنچ کے کیا کیا، اپنے جیب میں سے پیسہ نکالے اور اس کے ہاتھ میں رکھ دیے. وہ بولا یار میرے کو واقعی میں بہت پیسے کی ضرورت تھی. تیرے کو کیسے معلوم پڑ گیا؟ بولا نہیں، میرا دل کیا میں نے رکھ دیا. سمجھے. کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ آدمی سارا کام دھندا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ سارا کام دھندا کر رہا ہے. اچانک وہ جو ہے یعنی سعودی میں ہے، دبئی میں، وہ کیا کرتا ہے، وہ کام دھندے کو رکھ دیتا ہے. اچانک ٹکٹ لیا آ جاتا ہے گھر پہ، یعنی اچانک. اور آنے کے بعد دیکھتا ہے کہ 2 دن کے بعد اس کے ابا کا انتقال ہو گیا. وہ لوگ بولتے ہیں بھائی کیا بات تھی، کہ تم کو پتا تھا کیا؟ بولے نہیں، بس میرا ایک دل بے چین ہوا. کیا ہوا؟ میرے دل کے اندر ایک بے چینی ہوئی اور میں آ گیا. تو یہ کیا چیز ہے؟ اسی کو ہم کہتے ہیں وجدان ہے. کیا یہ وجدان ہے. ایسا اچانک آپ نے موبائل اٹھایا اور ایک کو فون کر دیا، اور وہ بولتا ارے میں تو تیرے کو ہی کرنے ہی والا تھا. کیا بولتا؟ میں تیرے کو ہی کرنے والا تھا. تو یہ ٹیمپروری وجدان ہر ایک کو حاصل ہوتا رہتا ہے. کبھی کبھی ٹیمپروری وجدان ہوتا ہے، کبھی کبھی ہمارے قلب کے اندر ایک کچھ نہ کچھ صفائی ہوتی ہے، وہ فریکوینسی ہوتی ہے، پکڑ لیتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ اور کبھی کبھی ایسا نیٹ ورک ہوتا ہے، یہ خود کا نہیں ہوتی ہے قوت. کبھی کبھی جب ہم مزار پہ جاتے ہیں، اس پہ جاتے ہیں نا، تو وہ وہاں کی ٹیمپروری جو قوت ہوتی ہے، جو ہمارا یعنی یوں کہہ لیجیے کہ ایک طرح سے وہ جو ہمارا اپنا وائی فائی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، اپنے جو یعنی انرجی پوائنٹ جو ہے نا ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. تو ہمارے خود کے نہیں ہوتے، ان کے ہوتے. اب جیسے ابھی آپ اے سی میں بیٹھے، ٹھیک ہے، باہر بہت گرم ہے، لیکن جب نکل کے جاؤ گے نا تو کچھ دیر آپ کو یہ ٹھنڈک لگے گی، لیکن بعد میں پھر وہ ہوا آپ کے اوپر اثر کرے گی اور یہ ٹھنڈک ختم ہو جائے گی. مگر یہ ٹھنڈک تو رہے گی. یہ کیا رہے گی؟ تو یہ سمجھ میں آیا. تو آپ کو اچھا خواب، وجدان آنا شروع ہو جائے گا. وجدان کی شروعات ہو جائے گی. بات سمجھے. اور آپ کے اندر جو یعنی خود کی معرفت کی طرف دھیان بڑھنے لگے گا. اللہ کی معرفت پر دھیان بڑھنے لگے گا. اور بہت ساری ایسی چیز رہے گی کہ آپ کے اندر ایک قلب کے اندر سکون محسوس ہونے لگے گا. تو ایک میں نے مراقبہ بتایا ہوں، یعنی ہو کرنا ہے، لیکن کیسا، منہ کو بند کر کے اور جب یہ کرو گے تو آپ کو خود سمجھ میں آئے گا کہ آپ کو یہاں پہ کھینچا ہوا رہا ہے. کیا رہا ہے؟ اور یہ ایسا کھینچا ہوا ہے کہ 5 منٹ کے بعد وہ سکہ رکھو گے 1 روپے کا، اور پھر کرنا چالو کر تو سکہ چپک جائے گا. وہ کر کے دیکھ لیجیے. تو یہ اپنی بات میں کہتے ہوئے آخری ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، اس کو خالی نوٹ کر لیجیے آپ، کہ آپ جو کر رہے ہیں، آپ کا جو ارادہ ہے، آپ کا جو کرنے کا جو ارادہ ہے، اگر اس کا آپ کو علم ہے، آپ جو کر رہے ہیں، سمجھے، آپ کا جو ارادہ ہے کرنے کا، اس کا اگر آپ کو علم ہے، اور جس راستے پہ آپ موجود ہیں اس پہ اگر آپ مطمئن ہیں، تو آپ کامیاب ہیں. یہ 2 بات سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ آپ جو کر رہے ہیں، جس چیز کا آپ نے ارادہ کیا کرنے کا، اس چیز کا آپ کو علم ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی کیوں کر رہے ہیں؟ تصوف میں آیا کیوں آیا؟ ہاں، یہ ذکر کر رہا ہے کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں کر رہا ہے ذکر؟ ہاں ہاں، کس لیے تصوف میں آیا؟ خدا پانے کے لیے. ہاں، اگر خدا پا لیا تو پھر کیا کرے گا بول؟ ہاں، تجھے کیسے پتا چلے گا کہ تیرا نفس پاک ہو گیا؟ یہ سمجھ میں آیا. تو آپ جو کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں، اس لیے میں کہا نا کہ آپ کو اس کا علم ہو، اور جس راستے پہ آپ اس پہ مطمئن ہو. یہ سمجھ میں آیا. اگر آپ اس روڈ پہ چلے گئے کہ گاڑی لے کے بلا یار یہ روڈ جائے گا، یہ نہیں جائے گا، جائے گا نہیں جائے گا، تو پھر آپ کہیں نہیں جائیں گے. اور آپ نے یہ یعنی اطمینان کر لیا کہ یہ روڈ جائے گا ہی جائے گا، ختم ہو گئی بات. یہ 2 بات سمجھ میں آئی. بس یہ بات بولتے ہوئے میں اپنی بات کو جو ہے ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ.